الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لقد خلقنا الإنسان في كبد. عزیزان محترم، دوستوں اور بھائیوں، الحمدللہ بہت اطمینان کے ساتھ اجتماع چلتا رہا اور یہ بالکل آخری نشست ہے. کھانا بھی آپ لوگوں کا اب تک نہیں ہوا ہے، اس کی بھی بے چینی ہے کہ کب کب دعا ہو اور کب کب یہاں سے چلے جائیں. ایک عجیب اتفاق ہے کہ 10-10:30 بجے کے بعد سے میری طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ میں اب آپ کے سامنے بیٹھنے کے موقف میں نہیں، لیکن آخری نشست ہے اس لیے میں بڑی ہمت کر کے آپ حضرات کے سامنے بیٹھا ہوں. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، بابرکت ہے وہ ذات، خود فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بابرکت ہے وہ ذات جو ساری حکومتوں کا مالک ہے. بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وہی ذات ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور موت کو حیات کو پیدا کرنا اس لیے کہ تم کو آزمائے، جانچے اور پرکھے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے. عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر موت اور حیات کا تذکرہ کیا اپنا تعارف کرانے کے لیے، اور موت اور حیات کا تذکرہ کیا کہ وجود، ہم سب کا وجود جو ہے وہ کسی مقصد کے تحت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یوں ہی نہیں پیدا کیا کہ چلو بیکار سے بیٹھے بیٹھے مخلوق کو پیدا کر لیے، ایسا نہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ تعالیٰ فرماتے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی پیدا کر دیا، بیکار پیدا کیا؟ نہیں، پیدا کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں، لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے. یہاں ہمارا امتحان ہو رہا ہے کہ عمل تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے، یہ جانچنے کے لیے. تو گویا کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، امتحان گاہ میں ہیں. اور دوسری آیت میں جیسے اللہ تعالی نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی یہ دنیا محنت کی جگہ ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا ثواب ملنے اجر ملنے کا مقام نہیں ہے، بلکہ یہاں تو محنت کرنا ہے، اجر روز جزا لینا ہے. اب ہمارا موت اور حیات کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
شاعر کہتا ہے لدول الموت وابنوا للخراب، بچے پیدا کرو مرنے کے لیے اور تعمیرات کرو، کام کرو خراب ہونے کے لیے۔ دیکھو ہر پیدا ہونے والا ایک دن مرنے والا ہے، گویا کہ پیدا ہو رہا ہے کائے کے لیے؟ مرنے کے لیے پیدا ہو رہا ہے۔ اور کوئی سی چیز بنائی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ہی اچھی رہے گی، بلکہ آپ اچھی سے اچھی بنا رہے ہیں خراب ہونے کے لیے۔ تو گویا کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے مرنے کے لیے، لیکن یہ پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک کا جو وقفہ ہے، یہ وقفہ ہمارے امتحان کا ہے، ہماری محنت اور مشقت کا وقت ہے۔ اور دو چیزیں اس میں سمجھ میں آ رہی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمارا اس دنیا میں امتحان ہمارے اعمال کا امتحان ہو رہا ہے، دوسرے پیدا ہونے کے بعد سے لے کے موت تک کے ایک سفر ہے، وہ مستقل سفر ہمارا طے ہو رہا ہے۔ ہم جاگتے ہوں، سوتے ہوں، صحت مند ہوں، بیمار ہوں، ہر حال میں ہمارا امتحان بھی ہو رہا ہے اور ہر حال میں ہمارا سفر بھی طے ہو رہا ہے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ جو ہمارے گزر رہا ہے، ہمارے محسوس کرنے کی کوئی ایسی اہمیت نہیں ہے کہ ہم محسوس نہیں کریں، ہم نہیں دیکھیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بس میں بیٹھنے کے بعد بہت جلدی نیند آتی اور سو جاتے ہیں، اور جس مقام پہ اترنا ہے وہاں کنڈکٹر دھکا دے کے اٹھاتا ہے کہ حضرت اسٹیشن آ گیا، اٹھ جائیے۔ اب نیند میں سے بیدار ہو کے کوئی آدمی یہ کہے کہ ایسا کیسا، میں تو دیکھا کہ نہیں کیسا آتا، یہ ہماری غفلت ہے کہ ہم اس چیز کو محسوس نہیں کر رہے، لیکن سفر طے ہو رہا ہے۔ پیدا ہوئے اور پیدا ہونے سے اب مرنے تک کا ایک سفر ہو رہا ہے ہمارا، چاہے ہم اس کو محسوس کریں نہ کریں، یہ ہمارا سفر بھی جاری ہے، اور چاہے ہم اس پر توجہ دیں نہ دیں، ہمارا امتحان بھی مسلسل جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں امتحان دے رہے ہیں، اور دنیا کے تعلق سے جیسے اللہ نے بتلایا کہ ہم نے دنیا کو مشقت کا مقام بنایا، محنت کا مقام بنایا ہے، آرام کرنے کا مقام نہیں ہے، راحت و سکون سے بیٹھنے کا مقام نہیں ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آخرت بنانے کے لیے محنت یہیں کرنا ہے، مرنے کے بعد جا کے اپن پھوڑا کدال لے کے اپنی جنت بنیں گے، ایسا ہونے والا نہیں ہے، بلکہ یہاں زندگی میں ہم کو محنت کرنا ہے، ہماری یہاں کی محنت سے ہماری جنت تیار ہو رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سکون سے رہیں، یہاں سکون سے رہیں گے وہاں بے چینی ہوگی، اور یہاں محنت مشقت میں رہیں گے تو وہاں آرام سے رہیں گے، وہاں سکون سے رہیں گے۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں کا کیا ہوا عمل وہاں ساتھ آنے والا ہے، چاہے نیکی کی نوعیت سے کرے چاہے گناہوں کی نوعیت سے کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو مشقت کا مقام بنایا، اور یہاں دو چیزیں ہمارے لیے بتلائی کہ ہم مسلسل امتحان میں ہیں اور مسلسل ہمارا سفر جاری ہے۔ عزیز دوستو، دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، دنیا میں سب سے بہترین کپڑا، سب سے بھاری جو کپڑا سمجھا جاتا ہے وہ ریشم کا ہوتا ہے، ریشم کا کپڑا۔ اس لیے اتنا بھاری کپڑا دنیا میں مردوں کو پہننا شریعت میں جائز نہیں ہے،
اللہ تبارک و تعالی ریشم جنت میں جنتیوں کو ہم کو پہنائیں گے. دنیا میں مرد آدمی کے لیے شریعت کہتی ہے کہ مرد آدمی ریشم کا کپڑا نہیں پہنیں گے، خواتین پہن سکتی ہیں. تو سب سے بہترین کپڑا جو ہے وہ ریشم کا ہوتا ہے. اور ریشم کیا ہے، کس چیز سے بن رہا ہے؟ ایک کیڑا ہوتا ہے، اس کو شہتوت کا پتا کھلایا جاتا ہے. بس اس کے پاس ڈال دیتے ہیں، وہ کھاتا رہتا ہے اور موٹا ہوتا رہتا ہے اور کھا کھا کے مستی کو آ کر تھوکنے لگتا ہے. بس اس کا وہ تھوک تاگے کی شکل بنتا ہے اور پھر وہ خود ہی لپیٹ کر بونڈے کی شکل میں بنا بھی دیتا ہے. تو ریشم جو ہے وہ ایک کیڑے کا تھوک ہے. جو دنیا کے لباس میں سب سے اعلیٰ ترین لباس ریشم ہے، وہ ایک کیڑے کا تھوک ہے. اور شہد دنیا کے تمام مشروبات میں سب سے بہترین مشروب جو ہے وہ شہد ہے. اللہ تبارک و تعالی نے شہد کو شفا فرمایا. ہر دوا میں شہد استعمال ہوتا ہے. مختلف طریقوں سے پینے میں مختلف فائدے شہد سے حاصل ہوتے ہیں. اگر شہد کی حقیقت کو، اصلیت کو دیکھا جائے تو ایک مکھی کا پاخانہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے شہد کی مکھی کے دل میں بات ڈالی کہ وہ پہاڑوں پر، اونچے درختوں پر مکان بنائے اور درختوں کے پھولوں کا رس چوسے. ہر درخت کے پھول کا رس وہ چوستے ہیں اور لا کر ان کے جو گھر بنے ہوئے ہوتے ہیں، شہد کی کولی جس کو کہا جاتا ہے، لا کر اس میں وہ بھرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک مکھی سے پوچھا کہ کیا طریقہ کار ہے تمہارا؟ تو مکھی نے ان کا پورا نظام سنایا. اللہ تبارک و تعالی اس مکھی کو اتنا شعور دیا اور اللہ تعالی کے احکامات کو سمجھنے کا اور رس کو جمع کرنے کا سارا طریقہ جو ہے ایسے جیسے ایک سمجھدار انسان ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو، یہ شہد بنتا کیسے ہے؟ تو مکھی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پھولوں سے رس چوستے ہیں اور لا کے ہم جب اپنے حاکم کو بتلاتے ہیں تو حاکم کے پاس لیاب ہوتا ہے اور وہ لیاب میں وہ رس اس سے ذرا فٹ کرو، وہ لیاب میں وہ لایا ہوا رس چیک کیا جاتا ہے. اگر وہ اچھے درختوں کا پھول چوسا گیا ہو اور وہ پھول کا رس نقصان دہ نہیں ہے تو اس کو کامیاب بتایا جاتا ہے. اور جو خراب پھولوں سے جو انسانوں کی صحت کو نقصان دینے والا ہوتا ہے، ایسے پھول کا رس اگر کوئی مکھی چوس کر لائی تو اس کو پھینک دیا جاتا ہے، بلکہ ایسی حرکت پر اس کو سزا بھی دی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، یہ نفع بخش
ہوتا کیسے ہے اور اس کے اندر یہ ٹیسٹ، یہ میٹھاپن اور یہ مزیداری کیسی آتی ہے؟ تو مکھی نے کہا کہ جب ہمارا لایا ہوا رس لیاب میں دیکھ لیا گیا اور وہ بالکل صحیح اور درست نکلا تو ہم کو وہ پولیوں میں بھرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ جس وقت ہم وہ پولیوں میں شہد بھرتے ہیں تو پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، پہلے درود شریف پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد پولی میں رس کو بھرتے ہیں تو اس کے اندر شفا اور مٹھاس درود شریف پڑھنے کی وجہ سے آتی ہے۔ بہرحال ایک حقیقت کو دیکھا جائے تو شہد جو ہے وہ ایک مکھی کا پاخانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے شفا بنایا، لیکن اس کے تیار کرنے کے لیے جو نظام بنایا ہے وہ ہمارے حساب سے بنایا گیا ہے کہ یہ شہد انسانوں کو، جن کے لیے میں شفا کہہ رہا ہوں، ان کے لیے کسی قسم کا کوئی نقصان دہ نہ بنے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام کہ وہ مکھی کا جو محکمہ ہے شہد کی مکھی کا، ان کے پاس باضابطہ لیاب ہے، ہر رس کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اور شہد بن رہا ہے۔ لیکن حقیقت کو دیکھا جائے تو شہد جو سب سے اچھی چیز سمجھی جاتی ہے وہ ایک مکھی کا پاخانہ ہے، اور دنیا کا سب سے بہترین لباس وہ ریشم ہے، اور ریشم ایک کیڑے کا تھوک ہے۔ مستی میں آنے کے بعد جب وہ خے کرتا ہے اور خے کرنے سے وہ تھوک کو خود ہی لپیٹتا ہے، جیسے ریل، تاگے کی ریل ہوتی ہے ویسے گول بوڑے کی شکل میں وہ بنتا ہے۔ پھر جب اس کا ریشم نکالا جاتا ہے تو جیسے ہی بونڈا تیار ہو گیا اس کو چن لیا جاتا ہے اور اس کو گرم پانی میں ڈالا جاتا ہے تاکہ اندر کا کیڑا مر جائے، اور اگر 4 روز گرم پانی میں نہیں ڈالا گیا تو وہ خود ہی اس کھول کو سوراخ کر کے باہر نکل جاتا ہے، اور اس طرح ریشم پھر خراب ہو جاتا ہے، ہر طاقت ٹوٹ جاتا ہے۔ عزیز دوستو، دنیا کی حقیقت، جس دنیا کو ہم اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، اپنے دل میں بٹھائے ہوئے ہیں، وہ دنیا کی حقیقت یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، دنیا صرف کھیل اور تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا دھوکے کا سامان ہے، دنیا سراب ہے۔ جب ریتیلا میدان دھوپ کے وقت میں آپ دور سے اس کو دیکھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پانی کا ڈیم ہے، جیسے جیسے قریب جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ریت ہے، تو اس پر دھوپ کی شعاعیں پڑنے کی وجہ سے لہریں نکلتی ہیں بھاپ کی، اور دور سے دیکھنے والوں کو وہ چمکتی ہوئی پانی کی شکل میں نظر آتی ہے۔ تو سراب کہتے ہیں عربی میں دھوکے کو، اس کا نام بھی سراب اسی لیے رکھا گیا کہ پیاسا آدمی اس کو دے کر دھوکے میں پڑ جاتا ہے اور پانی سمجھتا ہے۔ تو دنیا سراب ہے، دنیا دارالفنا ہے۔ اللہ تعالی نے آخرت کو دارالبقا بنایا ہے، ہمیشہ رہنے والی دنیا، ہمیشہ رہنے والی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت وہ دارالسرور ہے، اور دنیا دارالغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ اور دنیا کا پورا پیریڈ ہمارے لیے
دو شکلوں میں گزر رہا ہے، ایک امتحان کی شکل میں گزر رہا ہے اور ایک سفر کی نوعیت سے وہ گزر رہا ہے۔ جو زندگی کا وقت مل جائے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ یہ اس وقت میں ہم جو اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں کر لینا، وہ وقت گزر گیا تو بات ختم ہو گئی، گزرا ہوا وقت پھر واپس نہیں آتا۔ مال و جائیداد آپ کے پاس ہے اور اگر چوری ہو گئی، جل گئی اور یہ خراب ہو گئی، گل گئی، سڑ گئی، آپ محنت مشقت کر کے اس کو دوبارہ تو خرید سکتے ہیں، لا سکتے ہیں، لیکن گیا وقت پھر آ سکتا نہیں۔ یہ سفر ہمارا مسلسل چالو ہے، جو وقت گزر گیا۔ تو دو چیزیں ذہن میں رکھو کہ ہماری زندگی کا ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے اور اپنے وقت کو اللہ کی یاد میں لگانا ہے۔ دنیا کے کاموں میں اتنی ہی لگاؤ جتنی کہ ہم کو دنیا کی ضرورت ہے، اتنا وقت وہاں لگانے کی اجازت ہے، بلکہ فرض ہے۔ حلال روزی کے حاصل کرنے کے لیے محنت کریں گے تو وہ وقت لگانا بھی فرض ہے۔ بہرحال اس طریقے سے دیکھا جائے تو دنیا ہر حال میں دھوکے کا مقام اور آخرت کامیابی کا مقام۔ تو جو کچھ ہم یہاں عمل کرتے ہیں، کیسا عمل کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں یا خراب کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آزمانے کے لیے ہمیں زندگی دیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں موت اور حیات کا تذکرہ کیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ آپ دیکھیے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ موت اور حیات کا ذکر کرتے ہوئے پہلے موت کا تذکرہ کر رہے ہیں اور بعد میں حیات کا یعنی زندگی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ ترتیب کے اعتبار سے پہلے زندگی ہوتی ہے، اس کے بعد موت ہوتی ہے۔ زندگی نہیں تو پھر موت کا کیا سوال ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے موت کو اس لیے پہلے بیان کیا کہ موت ہمیشہ یاد رکھنے کی چیز ہے۔ یہاں تک کہ اہل اللہ حضرات نے بتلایا ہے آدمی اپنی موت کو یاد کرے تو اللہ اس کی عمر میں برکت دیتے، اور موت کو یاد کرے تو دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے۔ بعض وہ لوگ جن کے دلوں میں دنیا کی بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، کاروبار وغیرہ کیسے بہت زیادہ لگا ہوتا ہے، پیسے سے بہت زیادہ لگا ہوتا ہے، تو وہ دنیا کی محبت کو ان کے دل سے کم کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ سوتے وقت سیدھا ہاتھ سینے پر رکھ کر 70 مرتبہ یا مومیتو، سوتے وقت اے مارنے والے، اے موت دینے والے، 70 مرتبہ یاد رکھو، یاد کرو۔ اور سوتے وقت موت کا تصور، مرتا نہیں آدمی، خالی ایک تصور ہوتا ہے۔ اب بولے سب پڑھتے پڑھتے وہ سو گئے تو یا مومیتو پڑھتے کے ساتھ ہی جائے گی کیا آئی، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے مومیتو، موت دینے والا۔ دنیا کی محبت کو نکالنے کے لیے یا مومیتو 70 مرتبہ پڑھنا تو دنیا کی محبت دل سے ختم ہوتی ہے اور آخرت کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ عزیز دوستو، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور جو آزمائش اللہ تعالی ہم سے لے رہے ہیں وہ آزمائش میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کے کامیاب ہو سکتے ہیں کہ ہم وقت کی قدر کریں اور آخرت کے لیے جو کرنا ہے وہ ہم کرتے رہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو صاحب نسبت بنایا۔ نسبت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو نمازوں کا اہتمام کرنے، نیکیوں کا اہتمام کرنے،
تسبیحات کا، درود کے شریف کے پڑھنے کا اور تسبیحات پڑھنے کا، ذکر کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو زرین موقع عطا فرمایا ہے. یہ موقع خالی نہ جائے. اللہ تبارک و تعالی کرے کہ ہم سب کو استقامت حاصل ہو اور پوری پابندی کے ساتھ ہم اس کو کرتے رہیں. اس میں خاص طور سے کہنا یہی ہے کہ جہاں جہاں پر ذکر کے حلقے چل رہے ہیں ان حلقوں کو مضبوط کرو. دیکھیے ہماری زندگیوں میں برکت آنے کا بہترین سبب جو ہے وہ استقامت کے ساتھ نیک اعمال ہیں. نیک اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کی زندگی متعین تو کر دی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ جو ہے ایسا ہے کہ اگر 50 سال عمر کسی کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے تو وہ 50 سالہ زندگی اس کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہو جاتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 65 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. مدرسہ چلاتے تھے، خانقاہ چلاتے تھے، پڑھاتے تھے اور دور دراز مقامات پر بیانات کے لیے جایا کرتے تھے ہر موقع پر. اس کے ساتھ ساتھ کتابیں حضرت نے لکھی ہیں تو 1000 سے زائد کتابیں لکھی ہیں. یعنی ان کے 65 سالہ زندگی میں کتنی برکت ہوئی، اور ہم اپنی پوری زندگی میں ایک کتاب اگر لکھ دیے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا تیر ہم نے مارا. کوشش کے باوجود وہ ایک کتاب بھی ہوتی نہیں. عزیز دوستو، یہ نیکیوں کی وجہ سے، ذکر کے وجہ سے اور صحیح مشغولیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اعمال میں جس طرح برکت عطا فرماتے ہیں اس طرح زندگی میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں. جہاں پر ذکر کے حلقے چل رہے ہیں اس کو استقامت کے ساتھ لے کر چلو اور محنت کرو کہ ہر ساتھی اپنے محلے کا، اپنے خاندان کا ہر ساتھی ذاکر بن جائے، ذکر جہر میں شریک ہونے والا بن جائے، ذکر کرنے والا بن جائے. اس بات کی پوری فکر کرتے ہوئے ذکر کے حلقوں کو چلانے کی کوشش کیجیے. اور جہاں قائم نہیں ہے، تھوڑا بھی بہت موقع ملتا، تھوڑی سانز ملتی تو گھس کے وہاں بھی ایک حلقہ چالو کر دینا. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. آج سے چند سال پہلے تک کسی مسجد میں ہم ذکر کے لیے بیٹھتے تو کمیٹی کے لوگ آ کے ذکر کرنے سے منع کر دیتے تھے، اور آج کمیٹی کے لوگ گھروں پر آ کر ہم کو بول رہے ہیں کہ حضرت آپ مجلس رکھیے، ماہانہ مجلس رکھیے اور ہفتے میں ایک مرتبہ ذکر رکھیے، روزانہ ذکر رکھیے. لوگ خود دعوت دے رہے ہیں. جو لوگ ہم کو منع کیا کرتے تھے اب وہ خود دعوت دے رہے ہیں. دھلیا کے ساتھی آئے ہوئے ہیں. پورے دھلیا میں 2 مسجدیں تھیں جہاں پر ہمارے حلقے ہوتے تھے. آج اللہ کا کرم ہے 42 مسجدیں ہیں جہاں پر اپنے ذکر کا حلقہ ہوتا ہے. 42 مسجدیں. یہ استقامت کے ساتھ عمل کرنے اور جستجو کرنے سے اللہ تعالیٰ نے راستہ ہموار کیا ہے. اور یہ یاد رکھو جب اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوگا تو اس ضرور زمین کی ساری نحوستوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دے گا اور ہم سب کی زندگیوں میں برکت بھی عطا فرمائے گا. نسبت اللہ نے دی ہے، نسبت سے پورا فائدہ اٹھائیں. سستی کاہلی اس معاملے میں چھوڑ دیجیے. سستی کاہلی نہیں کرنا چاہیے. آدمی جستجو میں رہے. الحمدللہ بعض ساتھی ایسے جستجو والے ہیں کہ جا کے اکیلے کسی جگہ پہلے خود ذکر کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں اندازہ کیسا ہے، کیا بولتا، کوئی روکتا کیا. 2 دن 3 دن جا کے زور سے اکیلے ذکر کرتے بیٹھے، ذکر کر رہا ہے تو انداز کرنے دو. دوسرے دن اور ایک ساتھی کو لے کے چلے گئے، دونوں مل کے کرے. تیسرے دن 3 ساتھی کو لے کے گئے، 2-4 دن 5 دن کرے. اس کے بعد ذمہ داروں کو بولے بھائی یہاں ہم حلقہ چلاتے. ارے کرو مولانا،
اللہ کا ذکر کرنے کے اللہ کا گھر ہے، اللہ کے ذکر کے لیے بنایا گیا ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اس ترکیب سے الحمدللہ مسجد میں ذکر کے حلقے قائم ہو رہے ہیں. اگر کسی جگہ پر مسجد میں ممانعت ہے تو اپنے دوست صحابہ کے گھروں میں سے کسی کے گھر میں بھی قائم کیا جا سکتا ہے. اور جیسے کہ اعلان کیا گیا کہ جو حضرات وہ اجازت یافتہ نہیں ہیں لیکن ذکر کے حلقے چلاتے ہیں، تو چونکہ تربیتی کیمپ ہے خلفاء حضرات کے لیے بھی تربیتی کیمپ ہے، تو اس لیے خلفاء حضرات بھی آئیں اور اس میں حلقہ چلانے والے ساتھی بھی آئیں. تاریخ لکھ لیا نا آپ لوگوں نے؟ 24-25 نومبر انشاءاللہ تعالی حیدرآباد خانقاہ میں یہ مجلس ہوگی. اور جو ساتھی اجازت یافتہ ہیں لیکن کسی وجہ سے وہ حاضر نہیں ہو سکے، تو آپ اتنے ورثات ہیں، جتنے ساتھی ہیں ہر آدمی ایک ورثات کا کام کر سکتا ہے نا. خالی تھوڑا سا اسٹارٹ کر دینا، اس کو جو ملا اس کے سامنے تذکرہ، جو ملا اس کے سامنے تذکرہ. تو جو آپ کو معلوم بھی نہیں ہے کہ کون خلیفہ ہے، تو ایک دوسرے کو بولنے سے ان تک بات پہنچ جاتی ہے. اس طرح بہرحال بات پہنچاؤ. رائے چوٹی کے ساتھی ہیں، دیکھو لیکھرڈی پلی کے جو امام ہیں کہاں ہیں؟ رائے چوٹی ساتھی چلے گئے کیا؟ ہاں ریاضہ لیکھرڈی پلی کے مولانا، ہاں وہ بھی اجازت یافتہ ہے. اور اب کے اقبال دا اور شاہول حمید وغیرہ کو بول دینا، سب کو اطلاع پہنچ جائے گی. باقی لمبی چوڑی بات کرنے کا موقع بھی نہیں اور صحت بھی ساتھ نہیں دے رہے. میں معذرت چاہتا ہوں، دعا فرمائیے آپ لوگ، اللہ صحت دے. آج 10 بجے سے بہت ہی بے قابو ہو گئے، لیکن الحمدللہ جب کرسی کے سامنے بیٹھا ہوں تو اتنے بولنے کی ہمت نہیں، ورنہ بات نہیں کر پا رہا تھا. باہر جا کے جب ٹھہرا تھا استنجا خانے کے پاس تو پورا پسینہ پسینہ ہو گیا تھا. اللہ کرے کہ صحت ہو. آپ ذرا بھی دعا فرمائیے. اور باقی